السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، نبی کے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر کے صدقے اتارا کروں میں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں۔ اور میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھاؤں جا کر، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں۔ ناظرین محترم، شعر سن کر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا واقعہ ہے خاتم الانبیاء، نبیوں کے سردار، ہم غم خواروں کے مددگار، ہم آسیوں کا سہارا، ہم بے کسوں کے آقا، تمام تر عالم کے مولا و آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ایک خونخوار شیر کا واقعہ جو آپ کا عاشق تھا، حضور کے بکری چرانے کا واقعہ جو کہ آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ جب شیر بکری کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی وجوہات سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور آپ کا دل بھی محبت سے سبحان اللہ کہہ اٹھے گا۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر تو ہمیشہ آپ نے سنا ہی ہوگا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہیں، یعنی آپ کی رضائی والی دائی رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آئے تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کے وہاں موجود نہیں تھا، پانی کی بہت قلتیں چل رہی تھی، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر سارے کے سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکری گھاس چننے جاتی ہے، تم بھی وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ تم لوگ ادھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چلنے لگی، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اور دوسرے لوگوں کی بکریاں ساتھ میں چلنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب کی بکریاں ساتھ میں چل رہی ہیں، لیکن دائی حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں، سوکھ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، یہ سب کچھ، یہ ساری برکتیں آمنہ کے لال کی ہیں، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بھی بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھرا دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی، اے میری والدہ، جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا ہے، میری ماں میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، نہیں میری بچی، ابھی محمد بہت چھوٹے ہیں، ابھی یہ بہت نرم نازک ہیں، کہیں ان کو دھوپ لگ گئی تو؟ اے میری بیٹی، دیکھو ذرا کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے ہمارے بیٹے کا، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا، اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا یا کچھ لگ گئی تو؟ میری بچی ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی۔
جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے ماں، تم کیسی بات کرتی ہو؟ دھوپ کی بات کر رہی ہو؟ آپ کو نہیں پتا اماں، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگلوں کے جانور کی بات کرتی ہو؟ تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 45 دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیتی ہیں اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ میں اب تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے بیٹے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اب کی ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سے بھی آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور دائی حلیمہ تو پھر آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، امی جان آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں، آپ جنگل میں مت جانا، یہ خطرناک ہوتے ہیں بھیڑیے، وہ کہیں پر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے محمد۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں امی جان، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، اور آپ نے صدا کیا دی؟ صدا یہ دی، اے ساکن صحرا، ادھر آؤ، میری امی کی بکری جو بھی لے گیا ہے ہمیں اس کا نام بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے، جھکا کر سر سلامی دی، ادب حضور کا بجا لائے۔ اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیا آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ادب کے ساتھ کہنے لگے تھے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ابھی بھی ہماری اماں جو ہیں وہ رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے، آپ کو دیکھتے رہے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنے محبوب کو کتنا حسین بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، جب آپ جنگل میں تشریف نہ لائے تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا، پکڑ لو ایک بکری، آپ پھر تشریف لائیں گے، اسی ہیلے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے۔
جانور کہنے لگے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو دائی حلیمہ کی بکری کو اٹھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ ناظرین محترم، یہ تو آپ نے واقعہ سن لیا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے واقعہ بتایا تھا شیر کا، لیکن بھیڑیوں کا ہم نے واقعہ بتایا۔ لیکن ناظرین محترم، یہی واقعہ کچھ مستند کتابوں میں شیر کا موجود ہے کہ وہ بکری دراصل شیر اٹھا کر لے گیا تھا۔ لیکن واقعے کا موضوع کتنا خوبصورت ہے ناظرین محترم کہ اللہ کے رسول کے حسن کے دیوانے اس وقت کے جانور بھی تھے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ناظرین محترم، اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا یا شیر اٹھا کر لے جاتا ہے تو وہ اسے اٹھا کر لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں ایسے ہیں ہمارے نبی، جانور جن کی بکری کو نقصان نہ پہنچائیں ایسے ہیں ہمارے نبی، جانور خود جن کے دیدار کے لیے ترسیں ایسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں کسی بہترین اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔